بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ نیند میں سلطان ایوبی جس یعقوب کا نام لے رہا تھا وہ اس کی بحریہ کا ایک بڑا ہی دلیر کپتان تھا۔ اکرا شہر کے اندر رسد اور اسلحہ پہنچانا ناممکن ہو گیا تھا۔ پچھلی قسط میں بیان کیا جا چکا ہے کہ شہر کے ایک طرف سمندر تھا اور ادھر صلیبیوں کے بحری جہاز بکھرے ہوئے تھے۔ شہر والوں کو سامان پہنچانا بڑا ہی ضروری تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے اس بحری بیڑے سے اس مہم کے لیے رضاکار مانگے تھے۔ یعقوب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگاروں قاضی بہاؤالدین شداد اور 2 اور مورخوں نے یعقوب کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ حلب کا رہنے والا تھا۔ اس نے بحریہ اور فوج کے سپاہی منتخب کیے۔ ان کی تعداد 650 تھی۔ انہیں یعقوب اپنے جہاز میں لے گیا اور بیروت چلا گیا۔ وہاں سے اس نے جہاز کو، جو بڑا جنگی جہاز تھا، رسد اور اسلحہ سے بھر لیا۔ یہ اتنا زیادہ سامان تھا جو اکرا والوں کو بڑے لمبے عرصے تک لڑنے کے قابل بنا سکتا تھا۔ یعقوب نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جانیں قربان کر دینی ہے، یہ سامان اکرا تک پہنچانا ہے۔ جہاز اب اکرا سے کچھ ہی دور رہ گیا تھا کہ صلیبیوں کے 40 جہازوں نے اسے گھیر لیا۔ یعقوب کے جانبازوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جہاز چلتا رہا اور یعقوب اسے اکرا کے ساحل کی طرف لے جاتا رہا۔ جانبازوں نے دشمن کے جہازوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ایک فرانسیسی مورخ نے لکھا ہے کہ وہ جنات اور بدروحوں کی طرح لڑے لیکن دشمن کے گھیرے سے نہ نکل سکے۔ آدھے سے زیادہ مسلمان سپاہی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ یعقوب نے جب دیکھا کہ جہاز بادبان برباد ہو جانے سے کھلے سمندر کی طرف بہہ گیا ہے اور اب دشمن جہاز پر قبضہ کر لے گا، تو اس نے اپنے جانبازوں سے چلا کر کہا، خدا کی قسم، ہم وقار سے مریں گے۔ دشمن کو نہ یہ جہاز ملے گا، نہ اس میں سے کوئی چیز اس کے ہاتھ آئے گی۔ جہاز میں سوراخ کر دو، سمندر کو جہاز کے اندر آنے دو۔ عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ جو جانباز زندہ رہ گئے تھے انہوں نے عرشے کے نیچے جا کر جہاز کو توڑنا شروع کر دیا۔ تختے ٹوٹے تو سمندر جہاز میں داخل ہونے لگا۔ کسی بھی جانباز نے جہاز سے کود کر جان بچانے کی کوشش نہ کی۔ سب جہاز کے ساتھ سمندر کی تہہ میں چلے گئے۔ اس واقعے کی تاریخ 8 جون 1191 عیسوی لکھی گئی ہے۔ سلطان ایوبی کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ خیمے سے نکلا۔ اس کا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے بلند آواز سے حکم دیا، دف بجاؤ۔ دف بج اٹھے۔ یہ حملے کا سگنل تھا۔ ذرا سی دیر میں اس کے دستے حملے کی تیاری کے لیے جمع ہو گئے۔ سلطان ایوبی نے اتنا ہی کہا، آج دشمن کو چیر کر دیوار تک پہنچنا ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے تمام دستے، سوار اور پیادے اس کے پیچھے گئے۔ یہ بظاہر اندھا دھند حملہ تھا لیکن سلطان ایوبی نے پہلے ہی فوج کو ترتیب بتا رکھی تھی۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کو یوں قہر و غضب سے آتے دیکھا تو ان کے پیادہ دستے کمانوں میں تیر ڈال کر دیوار کی مانند کھڑے ہو گئے۔ صلیبی فوج کے مورچے بھی تھے، انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حملے کی قیادت سلطان ایوبی خود کر رہا تھا، اس لیے اس کے مملوک بجلیوں کی طرح صلیبیوں پر ٹوٹے، مگر صلیبیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ مسلمان یوں لڑے جیسے وہ زندہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گھوڑ سوار گھوڑے گھما گھما کر لاتے اور حملے کرتے تھے۔ یہ مارکا اس وقت ختم ہوا جب شام تاریک ہو گئی۔ صلیبیوں کا نقصان بہت ہی زیادہ ہوا تھا مگر وہ کامیابی حاصل نہ کی جا سکی جس کے لیے سلطان ایوبی نے حملہ کرایا تھا۔ ایسا حملہ پہلا اور آخری نہیں تھا۔ اکرا 2 سال محاصرے میں رہا۔ اس دوران سلطان ایوبی نے عقب سے ایسے کئی حملے کرائے۔ ہر حملے میں جانبازوں نے بہادری کی ایسی مثالیں پیش کی جو اس سے پہلے وہ خود بھی پیش نہیں کر سکے تھے۔ اس دوران سلطان ایوبی کو مصر سے بھی کمک ملی اور کئی ایک مسلمان امارتوں نے اسے اپنی فوجیں اور سامان بھیجا۔ اگر ہر حملے کا ذکر تفصیل سے کیا جائے تو سینکڑوں صفحے درکار ہوں گے۔ یہ جہاد کا جذبہ نہیں بلکہ جنون تھا۔ ان حملوں سے اکرا کا محاصرہ تو نہ توڑا جا سکا لیکن صلیبیوں پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان انہیں یہاں سے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ صلیبیوں کا چونکہ لشکر زیادہ تھا اس لیے ان کا جانی نقصان بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اتنی زیادہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھ دیکھ کر صلیبیوں کا حوصلہ مجروح ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے قہر کا اثر خود رچرڈ کے دل پر پڑ رہا تھا۔ اس دوران رچرڈ سلطان ایوبی کے پاس صلح کے لیے اپنے ایلچی بھیجتا رہتا تھا۔ اس کا ایلچی العادل کے پاس آیا کرتا اور العادل صلح کا پیغام
سلطان ایوبی تک پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے مطالبات یہ تھے کہ بیت المقدس جسے وہ یروشلم کہتے تھے انہیں دے دیا جائے، صلیب الصلبوت انہیں واپس دے دی جائے، اور صلیبی جن علاقوں پر حطین کی جنگ سے پہلے قابض ہو چکے تھے وہ علاقے صلیبیوں کو واپس دے دیے جائیں۔ سلطان ایوبی یروشلم کا نام سن کر بھڑک اٹھتا تھا، تاہم اس نے العادل کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ رچرڈ کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھے۔ تقریباً تمام مورخ لکھتے ہیں کہ رچرڈ اور العادل دوست بن گئے تھے، اور العادل جب رچرڈ کے پاس جاتا یا رچرڈ اسے ملنے آتا تو رچرڈ کی بہن جوانا بھی ساتھ ہوتی تھی۔ اس دوستی کے باوجود العادل رچرڈ کی شرائط تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ان ملاقاتوں کے ساتھ اکرا کی جنگ جاری تھی، خون ریزی بڑھتی جا رہی تھی اور اکرا واروں کی حالت بہت ہی بری ہوتی جا رہی تھی۔ محاصرہ کرنے والوں میں دوسرے صلیبی بادشاہ بھی تھے، جن میں قابل ذکر فرانس کا بادشاہ تھا۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ ان سب کا لیڈر بن گیا تھا۔ میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اس نے میری محبت قبول کر لی ہے، جوانا نے اپنے بھائی رچرڈ سے کہا، لیکن میں نے اس میں وہ کمزوری نہیں دیکھی جو آپ بتاتے تھے کہ ہر مسلمان امیر اور حاکم میں پائی جاتی ہے۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، لیکن اپنا مذہب چھوڑنے کی بجائے مجھے اسلام قبول کرنے کو کہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم نے اپنا جادو اس طرح نہیں چلایا جس طرح اس فن کی ماہر لڑکیاں چلاتی رہتی ہیں، رچرڈ نے کہا۔ یہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ العادل کردار کا پکا ہے۔ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو عیسائیت قبول کر لے، اور اپنے بھائی سے کہے کہ ساحل علاقہ اسے دے دے جس پر اس کی اور تمہاری حکمرانی ہوگی۔ اس نے جواب دیا کہ اپنا مذہب ترک کرنا ہوتا تو اتنے خون خرابے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میری بہن کو پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اپنی بہن سے پوچھو، میں اسے اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا وہ مجھے چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ان کی میل ملاقات اور محبت پر کوئی اعتراض نہیں۔ شکار جال میں آ گیا ہے، اب یہ تمہارا کمال ہوگا کہ اسے شیشے میں اتار لو۔ مجھے یاد آیا، جوانا نے کہا، میری دونوں خادمائیں کہیں نظر نہیں آ رہی، رات یہیں تھی، صبح سے غائب ہیں۔ میرا خیال ہے وہ اب غائب ہی رہیں گی، رچرڈ نے کہا۔ وہ مسلمان تھی، وہ سسلی کی مسلمان تھی، جوانا نے کہا، اور وہ اس وقت سے میرے ساتھ تھی جب میری شادی ہوئی اور میں سسلی گئی تھی۔ مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، سب کا جذبہ ایک سا ہوتا ہے، رچرڈ نے کہا۔ اس لیے ہم اس قوم کو خطرناک سمجھتے ہیں اور ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ ان دونوں نے یہاں آ کر دیکھا کہ ہم ان کی قوم کے خلاف لڑ رہے ہیں تو وہ ان کے پاس چلی گئی۔ رچرڈ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس وقت یہ دونوں عورتیں سلطان ایوبی کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ ان کی چھان بین کر کے انہیں سلطان ایوبی کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے سلطان سے ملنے کی خواہش کی تھی اور کہا تھا کہ وہ کچھ باتیں صرف سلطان کو بتانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سسلی میں جنی پلی ہیں اور لڑکپن میں ہی شاہی محل میں ملازم ہو گئی تھی۔ جب جوانا بادشاہ کی بیوی بن کر آ گئی تو ان دونوں کو جسمانی چستی اور اچھی شکل و صورت کی وجہ سے جوانا کی خاص خادمائیں بنا دیا گیا۔ سسلی میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لیے وہاں اسلام زندہ تھا۔ ان دونوں کو بھی اپنا مذہب یاد رہا۔ جوانا بیوہ ہو گئی تو شہنشاہ رچرڈ آ گیا۔ وہ جوانا کو اپنے ساتھ لایا تو ان دونوں کو بھی ساتھ آنا پڑا۔ یہاں انہوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑتے دیکھا تو کفار کی نوکری سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ یہ دونوں عورتیں صرف جسمانی طور پر ہی چست اور چالاک نہیں تھیں، ذہنی طور پر بھی ہوشیار تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جوانا رچرڈ کی منگیتر کو بتا رہی تھی کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل کو پھانس لیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ العادل کے دل میں اس کی اور اس کے دل میں العادل کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اور اگر العادل نے اپنا مذہب ترک کر دیا تو ان کی شادی ہو جائے گی۔ پھر صلاح الدین ایوبی کو مارنا اور یروشلم پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان عورتوں نے اس شک کا اظہار بھی کیا کہ العادل اور جوانا کہیں ملتے ملاتے بھی ہیں۔ یہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچانے کے لیے دونوں عورتیں وہاں سے بھاگ آئیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں ان عورتوں کے نام نہیں لکھے۔ یہ لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے ان دونوں کو نہایت عزت و احترام اور انعام و اکرام کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ سلطان ایوبی نے ان عورتوں کی اطلاع پر تو یقین کر لیا، لیکن اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سگا بھائی اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اسے اپنے ہر سالار پر اعتماد تھا، لیکن العادل اور اپنے دو بیٹوں الافضل اور الظاہر کی موجودگی میں وہ بہت سی پریشانیوں سے آزاد تھا۔ صلیبیوں پر عقب سے جو حملے کیے جاتے تھے ان کی قیادت یہ تینوں کرتے یا وہ خود کرتا تھا۔ اس کے علاوہ العادل ہی صلیبی حکمرانوں خصوصاً رچرڈ سے ملتا اور بات چیت کرتا تھا۔
تاہم اس نے العادل کے ساتھ بات کر لینا مناسب سمجھا، مگر اقرا کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی کمک آ رہی تھی۔ العادل کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے متعلق سلطان ایوبی کو یہی اطلاعیں ملتی تھی کہ آج اس نے فلاں جگہ حملہ کیا ہے اور آج فلاں جگہ۔ سلطان ایوبی کو اپنے بیٹے بھی نہیں ملتے تھے۔ اب تو اس کی اپنی یہ حالت تھی کہ صحت کی خرابی کے باوجود جنگ میں شریک رہتا تھا۔ اقرا کی دیوار ایک جگہ سے مسلسل سنگ باری سے گر پڑی تھی۔ صلیبی وہاں سے اندر جانے کی کوشش کرتے تو مسلمان جانوں کی بازی لگا کر انہیں روکتے تھے۔ دور سے نظر آنے لگا تھا کہ یہ شگاف دونوں فریقوں کی لاشوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ آخر اندر سے کبوتر یہ پیغام لایا: اگر کل تک ہمیں مدد نہ پہنچی یا آپ نے باہر سے محاصرہ توڑنے کی کوشش نہ کی تو ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ شہریوں کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ شہر جل رہا ہے اور فوج تھوڑی رہ گئی ہے، اور جو رہ گئی ہے وہ مسلسل 2 سال بغیر آرام کیے لڑ کر لاشیں بن گئی ہے۔ سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے اسی وقت اپنے تمام تر دستے یکجا کر کے بڑا ہی شدید حملہ کیا۔ ایسی خون ریزی ہوئی کہ تاریخ کے ورق پھڑپڑانے لگے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انسانی ذہن ایسی خون ریزی کو تصور میں نہیں لا سکتا۔ رات کو بھی مسلمانوں نے صلیبیوں کو چین نہ لینے دیا۔ آدھی رات کے بعد سلطان ایوبی اس طرح اپنے خیمے میں آیا اور پلنگ پر گرا جیسے اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا ہو۔ اس نے ہانپتی کانپتی آواز میں حکم دیا کہ صبح پھر ایسا ہی حملہ ہوگا، مگر صبح کی روشنی نے اسے جو منظر دکھایا اس سے اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اقرا کی دیواروں پر صلیبیوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ صلیبیوں کا لشکر شگاف سے اندر جا رہا تھا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ تاریخ 17 جمادی الثانی 587 ہجری، 22 جولائی 1192 عیسوی کی تھی۔ المشتوب اور کراکوش نے صلیبیوں سے شرائط طے کر لی تھی۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی کو یہ منظر بھی دیکھنا پڑا کہ فرنگی تقریباً 3000 مسلمان قیدیوں کو رسوں سے باندھے اقرا سے باہر لائے۔ ان میں فوجی تھے اور شہری بھی۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے صلیبیوں کی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں نے ان بندھے ہوئے نہتے قیدیوں پر حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کی فوج کو بالکل توقع نہیں تھی کہ صلیبی اس قدر درندگی اور ذلت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب صلیبی فوج قیدیوں پر ٹوٹ پڑی، مسلمان فوج کسی کے حکم کے بغیر اٹھ دوڑی اور صلیبیوں پر پورے قہر سے حملہ کیا، مگر تمام قیدی شہید کیے جا چکے تھے۔ دونوں فوجوں میں بڑا سخت تصادم ہوا۔ اس دوران رچرڈ پر بھی سلطان ایوبی کی طرح بیماری کے شدید حملے ہوئے۔ دنیائے صلیب کو اس پر بڑا ہی بھروسہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شیر دل تھا، مگر اقرا کے محاصرے میں جہاں وہ کامیاب ہوا تھا وہاں اس کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں۔ اس کی منزل اب بیت المقدس تھی۔ اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ کوچ کیا۔ آگے اسکلان اور حیفا جیسے بڑے شہر اور قلعے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ وہ ان شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر کے یہاں اپنے اڈے بنانا اور بیت المقدس پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے بیت المقدس کی خاطر بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حکم دیا: اسکلان کو تباہ کر دو، قلعے اور شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دو۔ سالاروں اور مشیروں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اتنا بڑا شہر، اتنا مضبوط قلعہ! سلطان ایوبی نے گرج کر کہا: شہر پھر آباد ہو جائیں گے، انسان پیدا ہوتے رہیں گے، مگر بیت المقدس کو صلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے صلاح الدین ایوبی شاید پھر پیدا نہ ہو۔ اپنے تمام شہر اور بچے مسجد اقصیٰ پر قربان کر دو۔ سلطان ایوبی بے شک جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اس نے فن حرب و ضرب اور حقائق سے چشم پوشی نہ کی۔ اپنے چھاپا مار دستوں کو صلیبی لشکر کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ دستے بکھر کر رچرڈ کے لشکر پر جو کوچ کر رہا تھا، عقبی حصے میں شب خون مارتے اور غائب ہو جاتے تھے۔ اس طرح اس لشکر کا کوچ بہت ہی سست رہا۔ دشمن کی رسد محفوظ نہ رہی۔ رچرڈ اسکلان جا رہا تھا۔ وہاں پہنچا تو قلعہ اور شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ وہاں جو مسلمان فوج تھی اسے بیت المقدس کے دفاع کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ رچرڈ کے راستے میں جتنے قلعے آئے وہ سب مسمار ہو چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رچرڈ کا دماغ خراب ہونے لگا تھا کہ مسلمان ایسی قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ وہ جان گیا کہ بیت المقدس پر قبضہ آسان نہیں۔ اس پر یہ افتاد بھی پڑی کہ فرانس کا بادشاہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ انہوں نے اقرا لے تو لیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کامیابی میں ان کی کمر توڑ دی تھی۔ سلطان ایوبی کو اقرا کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت افسوس تھا، لیکن اس کی یہ چال کامیاب تھی کہ اس نے صلیبیوں کی جنگی طاقت کا گھمنڈ توڑ دیا تھا۔
اس نے اب پھر اپنا مخصوص طریقہ جنگ شروع کر دیا تھا۔ یہ شب خونوں اور چھاپوں کا سلسلہ تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان چھاپا مار رات کی تاریکی میں طوفان کی طرح آتے اور صلیبی فوج کے عقبی حصے پر شب خون مار کر بے تحاشا نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے تھے۔ اس طرح صلیبیوں کے لیے 1 ماہ کا سفر 3 ماہ کا ہو جاتا تھا۔ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کی کوچ کی رفتار سست کر کے بیت المقدس کا دفاع مضبوط کر لیا۔ جوانا کچھ کرو، صلیب کی خاطر کچھ کرو، رچرڈ نے اپنی بہن سے کہا۔ العادل کو ہاتھ میں لو، ہم لڑ کر بیت المقدس نہیں لے سکتے۔ وہ مجھے چاہتا ہے، جوانا نے جواب دیا۔ کوچ کے دوران بھی میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے والہانہ طور پر چاہنے لگا ہے، لیکن کہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ میری کوئی شرط ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ادھر سلطان ایوبی نے العادل اپنے بیٹوں کو سالاروں کو بلا رکھا تھا۔ اس کی زبان پر اب 2 ہی لفظ رہتے تھے، اسلام اور بیت المقدس۔ اس نے ان سب کو بیت المقدس کے دفاع کی ہدایات دی۔ کانفرنس کے بعد العادل اسے تنہائی میں ملا اور کہا، رچرڈ مجھے اپنی بہن پیش کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا مذہب ترک کر دوں۔ تمہیں اسلام سے زیادہ محبت ہے یا رچرڈ کی بہن سے؟ دونوں سے۔ تو اسے اپنے مذہب میں لاؤ اور شادی کر لو۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اجازت دیتا ہوں۔ میں آپ سے شادی کی اجازت لینے نہیں آیا، العادل نے کہا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رچرڈ جیسا دلیر اور جنگجو بادشاہ بھی ان ذلیل ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بہن اچھی لگتی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے مذہب سے غداری نہیں کروں گا، اور وہ بھی اپنے مذہب سے غداری نہیں کرے گی۔ جائے جہنم میں، العادل نے کہا۔ ان حربوں سے رچرڈ بیت المقدس نہیں لے سکتا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ یورپی مورخوں نے رچرڈ کی اس حرکت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رچرڈ نے اس شرط پر اپنی بہن العادل کو پیش کی تھی کہ وہ عیسائی ہو جائے، لیکن رچرڈ کی بہن نے العادل کو دھتکار دیا تھا۔ یہ پردہ اسی وقت چاک ہو گیا تھا جب رچرڈ بیت المقدس کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔ یہاں اکرا کی جنگ سے زیادہ خون ریز مارکوں کی توقع تھی، لیکن رچرڈ نے اپنی وہی شرائط پیش کرنی شروع کر دی جو وہ پہلے کر چکا تھا۔ ایک بار سلطان ایوبی نے اس کے ایلچی کی بے عزتی کر دی اور اسے فوراً واپس چلے جانے کو کہہ دیا۔ اس دوران سلطان ایوبی کو پتہ چلا کہ رچرڈ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ سلطان ایوبی رات کو اپنے خیمے سے نکلا اور رچرڈ کے خیموں کا رخ کر لیا۔ اس نے صرف العادل کو بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ العادل نے ہنس کر کہا کہ فلاں جگہ رچرڈ کی بہن میرے انتظار میں کھڑی ہوگی، اسے بھی ساتھ لے جانا۔ جوانا وہاں کھڑی تھی۔ اس نے گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنی تو دوڑ کر آئی اور بولی، تم آ گئے العادل۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا اور جوانا کو گھوڑے پر بٹھا کر خاموشی سے رچرڈ کی خیمہ گاہ کی طرف چل پڑا۔ جوانا کچھ کہہ رہی تھی۔ سلطان ایوبی نے عربی زبان میں کہا، تمہاری زبان میرا بھائی سمجھ سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا۔ یہ جوانا نہ سمجھ سکی۔ سلطان ایوبی رچرڈ کے خیمے میں داخل ہوا۔ رچرڈ واقعی سخت بیمار تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنا ترجمان بلا لیا۔ سلطان ایوبی نے پہلی بات یہ کہی، اپنی بہن کو سنبھالو، میرا بھائی اپنا مذہب ترک نہیں کرے گا، اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں مرتا دیکھ کر میں حملہ کر دوں گا، صحت یاب ہو جاؤ گے تو دیکھا جائے گا۔ رچرڈ حیرت سے اٹھ بیٹھا اور بے ساختہ بولا، تم عظیم ہو صلاح الدین ایوبی، تم سچے جنگجو ہو۔ اس نے اپنی تکلیف بتائی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہمارے علاقے میں بیمار ہونے والے کو ہمارے ہی طبیب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جس طرح انگلستان کی فوج یہاں آ کر بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہارے ڈاکٹر بھی یہاں آ کر اناڑی ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا طبیب بھیجوں گا۔ صلاح الدین، ہم کب تک ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے؟ رچرڈ نے کہا، آؤ صلح اور دوستی کر لیں۔ لیکن میں دوستی کی وہ قیمت نہیں دوں گا جو تم مانگ رہے ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم خون خرابے سے ڈرتے ہو، بیت المقدس کی خاطر میری پوری قوم اپنا خون قربان کر دے گی۔ وہاں سے واپس آ کر سلطان ایوبی نے اپنا طبیب رچرڈ کے علاج کے لیے بھیجا۔ اسے صحت یاب ہوتے ہوتے بہت دن گزر گئے۔ سلطان ایوبی جنگ کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن حملے کی بجائے رچرڈ کی طرف سے صلح کی نئی شرطیں آئیں۔ رچرڈ بیت المقدس سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس نے صرف یہ رعایت مانگی کہ عیسائی زائرین کو بیت المقدس میں داخلے کی اجازت دے دی جائے اور ساحل کا کچھ علاقہ صلیبیوں کو دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے یہ شرائط مان لی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج
مسلسل لڑ رہی تھی اور شہادت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اب کم تعداد سے اتنی بڑی فوج سے لڑنا ممکن نہیں رہا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے یہ بھی لکھا ہے کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ سپاہی دن رات لڑتے رہے تھے، وہ ذہنی طور پر شل ہو چکے تھے۔ بعض دستوں میں احتجاج بھی شروع ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی جسمانی طور پر تھکی ہوئی اور ذہنی طور پر فوج کے بلبوتے پر بیت المقدس کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کر رہا تھا۔ رچرڈ مسلمانوں کی بے خوفی اور جذبے سے گھبرا رہا تھا۔ اس کی صحت بھی جواب دے گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے اپنے ملک میں اس کے مخالفین سر اٹھا رہے تھے۔ انگلستان کا تخت و تاج خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس معاہدے پر 2 ستمبر 1192 عیسوی 22 شعبان 588 ہجری کے روز دستخط ہوئے۔ رچرڈ 19 اکتوبر 1192 عیسوی کے روز اپنی فوج کے ساتھ انگلستان کے لیے روانہ ہوا۔ اس معاہدے کی میعاد 3 سال مقرر کی گئی۔ رچرڈ نے بوقت رخصت سلطان ایوبی کو پیغام بھیجا کہ میں معاہدے کی میعاد گزرنے کے بعد یروشلم فتح کرنے آؤں گا۔ اس کے بعد کوئی صلیبی بیت المقدس کو فتح نہ کر سکا۔ پچھلی صدی میں جون 1967 میں عربوں کی بے اتفاقی نے اور ان کی انہی کمزوریوں نے جو کفار سلطان ایوبی کے دور میں مسلمان امراء میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ رچرڈ کی روانگی کے بعد سلطان ایوبی نے اعلان کیا کہ اس کی فوج کے جو افراد حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اپنے نام دے دیں، انہیں سرکاری انتظامات کے تحت حج کے لیے بھیجا جائے گا۔ فہرستیں تیار ہو گئیں اور ان سب کو حج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ خود سلطان ایوبی کی دیرینہ خواہش تھی کہ حج کعبہ کو جائے، مگر جہاد نے اسے مہلت نہ دی، اور جب مہلت ملی تو اس کے پاس سفر خرچ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اسے سرکاری خزانے سے پیسے پیش کیے گئے، جو اس نے یہ کہہ کر قبول نہ کیے کہ یہ خزانہ میرا ذاتی نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو حج کی سعادت سے محروم کر دیا، سرکاری خزانے سے 1 پیسہ نہ لیا۔ مصری وقائے نگار محمد فرید ابو حدید لکھتا ہے کہ وفات کے وقت سلطان ایوبی کی کل دولت 47 درہم چاندی کے اور 1 ٹکڑا سونے کا تھا۔ اس کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ محترم ناظرین، آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔